ہم نے کس نئی فکر کا پرچار کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور اس کا ورس نمبر 140 ہے، آیت نمبر 140. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی موجود ہو اور پھر وہ اسے چھپا دے. اللہ کی گواہی موجود ہو اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے حقیقت حال کیا ہے. اللہ کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ اس پوری سورت کو پڑھیں تو سورت البقرہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کی پوری تاریخ بیان کرتی ہے. یہود کی تاریخ ہے، انبیاء بنی اسرائیل کی اور ان کی اقوام کی، کہ ان کی اقوام کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو گئی، ان کے سیاسی مذہبی قائدین کے اندر کون سی ایسی خرابیاں تھی کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غضب اللہ ہے، اللہ ان پر غضب، اللہ کا غضب ہو گیا، مغضوب علیہ ہو گئے اور نصارہ ضالین ہو گئے، گمراہ ہو گئے. کیا وجہ؟ اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہیں، ان کے پاس اللہ کی گواہی موجود ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی پہچان رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے تھے؟ جو رسول اللہ کی گواہی کی کتابوں میں موجود تھی اس کو چھپا دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں کرتے تھے کہ بھائی ہمارے جو مکتب کے لوگ ہیں، ہمارے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، مجھے تو میں پادری لگاؤں یہاں پر، میری تو نوکری چلی جائے گی. تو یہ حدیث ثقلین کی معرفت یہ کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام سے کہا اے میرے صحابہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ضمانت رسول اللہ نے کن کو دی؟ صحابہ کرام کو، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلہم عدول، یہ سارے عادل ہیں. تو ان کو ضمانت رسول اللہ اپنے اہل بیت کی دے رہے ہیں، میں تم میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ موجود ہو، تمہیں کس چیز کی ضمانت کی ضرورت ہے، تم تو ہمیشہ سیدھے راہ پر چلتے رہو گے. حضور نے فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم قرآن کو تھام کے رکھو گے اور میرے اہل بیت کے پیچھے چلو گے. اور یہ روایت سنن ترمذی میں موجود، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قصوہ اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا. اب بعد میں کچھ کہیں گے کہ چیز ضعیف ہے، کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، لیکن ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا اور اس کے بہت شواہد ہیں، حسن درجے کی یہ روایت ہے. اب یہ گواہی ہے، یہ اس امت کے پاس ایسی گواہی موجود ہے کہ اس کا ابلاغ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ نے اس گواہی کو امت تک پہنچایا. لیکن اگر اس امت کے علماء وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے ہوں، ایک دوسرے کو الجھا کے رکھیں کہ جناب ہاتھ یہ سے چھوڑ کے پڑھنا ہے نماز، یا ہاتھ ادھر باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے، ادھر باندھنا ہے، کدھر باندھنا ہے نماز، ہاتھوں کو نماز میں ادھر تک اٹھائیں، ادھر تک اٹھائیں یا یہاں تک اٹھائیں. ان مسائل کے اندر فروعی اختلافات کے اندر الجھا کے رکھا، اور جو اصل قائدین ہے جہاں سے دین لینا تھا اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرتے. تو یہ گواہی کو چھپانے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ گواہی کو چھپا رہے ہیں. اس گواہی کا جو بھی بیان کرے گا تو وہ اپنے آپ کو تیروں کے سامنے کھڑا کر دے گا، اس کے اوپر تیر چلیں گے. اور وہ شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کم عیگاں کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ اپنے دوست کون ہیں؟ اپنے ہی فرقے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں اس کا بیان تم نے نہیں کرنا، اس حدیث کا بیان تم کر رہے ہو، تو پکا رافضی ہے. تو بات دراصل یہ ہے جنید بھائی کہ متنازع شخصیت کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ میرے کوئی اس طرح ہمارے آپ کے اوپر ایک الزام ہے. الزام کیا لگاتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب، بالکل میں آپ سے کلی ڈیلی بات کر رہا ہوں، کلی بات، کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ شیعہ ورژن پہ کام کر رہے ہیں. یعنی مفتی فضل ہمدرد صاحب کے سبسکرائبر بھی زیادہ شیعہ ہیں، شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے سپورٹ مطلب شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. واہ بھائی یہ تو اہل بیت کی شان میں بیان کر رہے ہیں، تو وہ واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ تو تف کرنا چاہیے پھر ہمارے ان فرقہ پرست ملاؤں کے اوپر کہ یہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے. میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، میں تو اہل بیت کی، اور یہ باتیں کر جاتے ہیں. اچھا ایک بات، آپ وہ باتیں کر جاتے ہیں یا وہ باتیں کر جاتے ہیں متنازع باتیں جو اہل سنت ورژن کے خلاف ہیں. آپ اس کے اوپر آئیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. یہ سوال کو آپ لکھ لیجئے گا. جی. دیکھیں جہاں تک بات ہے اہل التشیع کی، میری باتوں کو پروموٹ کرنا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ صرف میری نہیں، کوئی بھی شخص ہو، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اہل تشیع کے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے، واللہ باللہ ان
ان کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے, ان کو قائم کیا ہے کہ یہ لوگ اہل البیت کا پرچار کریں. یہ وہ گروہ ہے اہل تشیع. اس امت کو تو شکر گزار ہونا چاہیے شیعوں کا کہ یہ اہل تشیع, یہ اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ کیا اہل بیت کیا صرف شیعوں کے؟ یہ تو پوری امت کے ہیں نا, تو رسول اللہ کے وسیع ہیں, تو اہل البیت کی تو ثقلین ہیں. تو یہ ہر اس شخص سے محبت کریں گے کہ جو اہل البیت کا بیان کرے گا. صرف میں نہیں, آپ بھی حدیث ثقلین کو بیان کرنے والے بن جائیں, آپ بھی اہل البیت کی معرفت کی بات کریں, جو کہ اللہ کی جانب سے آپ پہ واجب ہے, جو کہ رسول اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر فرض ہے, آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, آپ کے اوپر واجب بنتا ہے. تو یہ آپ سے محبت کریں گے. ان کے دلوں میں, ان کو میں نے دیکھا ہے اہل البیت کے ذکر پہ یہ روتے ہیں, اہل البیت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں, یہ قربان ہوتے ہیں. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی یہ مطلب شیعہ کے ساتھ کیا اختلاف؟ شیعہ کے ساتھ جتنی بھی اختلاف ہے امامت کا نا, تو یہ کس کو امام مانتے ہیں؟ نہیں, اختلاف تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن بنیادی اختلاف یہی ہے جس کے اوپر ہمارے ائمہ نے لکھا ہے, شہرستانی وغیرہ نے, کہ تلوار اس کے اوپر چلی ہے. تو یہ امام کس کو مانتے ہیں؟ یہ کس حوالے سے میں سمجھا, امام کن کو مانتے ہیں؟ علی کو امام مانتے ہیں, حضرت علی امام, امام حسن. شیعہ تو حضرت, تو یہ کون سا 12 امام کو مانتے ہیں, کون سا کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا اس کو آپ نے؟ تو آپ اس کے اوپر تو گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے دلائل اسلام کا نہیں, لیکن اچھی یعنی ان کی سوچ بہتر ہے نا. اصل میں اہل سنت کا جو بنیادی جو اختلاف ہے سب سے بڑا, جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی متنازع کہتے ہیں, چونکہ اہل تشیع جو ہیں ان میں جو تعداد ہے روافض کی, یعنی صحابہ کے گستاخوں کی, بہت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے جب مفتی فضل ہمدرد صاحب قرآن و اہل بیت کی بات کرتے ہیں, یا وہ باتیں وہ تاریخ کی متنازع باتیں جو شیعوں کی فیور میں جاری ہوتی ہیں اور اہل سنت کے خلاف جاری ہوتی ہیں, تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بھائی شیعہ ورژن پہ کام کر رہا ہے, یا اس کی سوچ میں رافضیت ہے. آپ پہ نیم رافضی کا بھی الزام ہے. اچھا, یہ چھپا ہوا رافضی کھل کے سامنے نہیں آتا, یہ عوام کے اوپر. میں بالکل اوپن ہوں, میں نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا ٹھیک ہے اگر مجھے رافضی کہنا ہے تو ہوں میں رافضی. تو صحیح بات ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات رافضیت ہے, حدیث ثقلین کا بیان کرنا رافضیت ہے, امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار رافضیت ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا کا اقرار کرنا رافضیت ہے, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا ان لا نبوۃ بعدی کا اعتراف کرنا ہے, یہ رافضیت ہے. اور یعنی یہ کہنا کہ صفین میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا, یہ رافضیت ہے. تو ٹھیک ہے رافضیت, اور اس معنوں میں تو اہل سنت کو قبول کرنا چاہیے. اہل سنت کے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, ہم علی کے ساتھ. اہل سنت کے اکابرین نے, میں کیوں غلط بیانی کروں, اہل سنت کے جو ہمارے اکابرین ہیں دیانت کے ساتھ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے, وہ کسی باغی گروہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, وہ اہل البیت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. لیکن آج ہمیں بتایا یہ جاتا ہے صرف شیعہ نفرت کے اندر, چونکہ شیعوں کے ساتھ ایک مختلف وجوہات ہیں نفرت کی اور دوری کی وجوہات جو بنا دی گئی ہیں, جن وجہوں سے ہمارے ہاں لوگ وہ کہتے ہیں نہیں آپ تم شیعوں کی صحیح بات کا بھی انکار کر دو. بھائی میں پاگل ہوں, میں اللہ کی گواہی کا انکار کر دوں؟ یعنی شیعہ کی اگر صحیح بات بھی ہو میں اس کو نہ مانوں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہے, میرے فرقے کا نہیں ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا جنید بھائی کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہوں گے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے لیے گواہی دو. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر وہ بات میرے اپنے فرقے کے خلاف بھی جاتی ہے, اگر وہ بات میرے اپنے مسلک کے خلاف بھی جاتی ہے, میرے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہیں جاتی ہے, وہ کسی اور فرقے کے, میں پھر بھی وہ حق میں بات کرتا ہوں. اگر وہ سنی کی بات درست ہے تو میں وہ بات کروں گا, دلائل کے اوپر میں دیکھوں گا. تو یہ جو الزام در الزام کی بات ہے, یہ محض صرف شیعوں سے نفرت کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں اہل تشیع کے پاس بیٹھ گیا, ان کے علماء کے پاس بیٹھا, ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم امت مسلمہ کے اختلافات کو کم کر سکے اور ان چیزوں کو جان سکے کہ جو ہمارے اندر دوری کی وجوہات ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہمدرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ تو شیعوں کے پاس جا کے بیٹھ چکا ہے. تو یہ کوئی معیار ہوا؟ یہ الزام ہے آپ کے اوپر. یہ الزام نہیں, وہ دیکھتے ہیں نا کہ میں کیا کا, تو کیا یہ معیار بنتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ آپ تو پیس اور ہارمونی پہ کام کر رہے ہیں. پیس اور ہارمونی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی شخص کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے, تو کیا اس کے ساتھ بندہ بیٹھنا چھوڑ دے؟ نہیں, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن چونکہ ان کی کابر نے فتوے دیے ہوئے ہیں, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ شیعہ کو مرتد سمجھتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی, تو یہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو فرقہ, پھر وہ اصول ختم ہو جائیں گے ہمارے. تو پھر اہل سنت بھی تو کہتے ہیں نا کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ بھی تو ریبٹل میں یہ بات کہتے ہیں, تبھی ہم جو ہے ان کی تکفیر کرتے ہیں. دیکھیں شیعہ
تکفیر کرنا محض اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے پاس دلائل ہوں. مثال کے طور پر ایک سنی کہتا ہے کہ جناب ہم شیعہ کو ان وجوہات سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, یہ دلائل ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک یہ ہیں, تو اس پر بات کی جا سکتی ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ ہر حال میں آپ کہیں کہ نہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ فلاں مسلمان ہے, اگرچہ وہ کفریات ہی کیوں نہ کرتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات توہین میں آتی ہے, یہ بات اسلام سے خارج کرنے والی ہے, یہ بات یہ, لیکن یہ چیزیں کہاں پر ہوں گی؟ یہ بات اس جگہ پر ہوگی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں. آپ میرے پاس آئے, آپ نے مجھے کہا کہ ہمدرد بھائی فلاں شخص فلاں آدمی وہ یہ کام کرتا ہے, اس کا نظریہ یہ ہے وغیرہ ہے, فلاں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. میں ایک جانب سے ہو کر فیصلہ دے دوں, کیا یہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا؟ نہیں. اور میں اس کو بلاؤں بھی نہیں. بھائی قاضی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ قاضی کا فیصلہ یہ کہ دونوں طرف بات ہوتی ہے. میں اس کے دلائل کو پڑھوں گا تو صحیح. جی بالکل. آج تک ہمیں یہ بتاتے رہے کہ شیعوں کے 40 پارے ہیں,